پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. ہمارے دوست جو ہیں بھارت میں، ان کے معاملات برطانیہ کے ساتھ سنبھل نہیں پا رہے، اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے میڈیا میں نیوز میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن ایکچولی بڑی ٹینشن ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے بھارت کی جو حکومت ہے وہ کوشش کر رہی تھی انڈیا کے ساتھ کہ جو خالصتان ریفرینڈم ہو رہا تھا، اس ریفرینڈم میں کسی طریقے سے اس ریفرینڈم کو روکا جائے. لیکن برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ برطانوی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی، پرمٹ جاری کیا، اور سرکاری عمارتیں جو کہ برٹش گورنمنٹ کی ہیں ان کو اجازت دی. جو جتنی بھی سکھ گروپس ہیں، خالصتان گروپس جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو یورپین سکھ گروپس ہیں، ان سب کو اجازت دی کہ وہ استعمال کریں برطانوی آفیشیل عمارتیں. اس ریفرینڈم میں بیلٹنگ ہوئی، باقاعدہ میڈیا کوریج ہوئی، اور یہ بہت بڑی ایک طرح سے سیٹ بیک تھا انڈین ڈپلومیسی کے لیے کہ برٹش گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا انڈین گورنمنٹ کا پریشر اور اجازت دی. اور ابھی پچھلے دنوں جو ہے 8واں راؤنڈ ہوا ہے خالصتان ریفرینڈم کا، اور یہ صرف برطانوی حکومت نے اجازت نہیں دی بلکہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے. سو یورپ کی 2 گورنمنٹس ہیں جنہوں نے انڈین پریشر ریجیکٹ کیا، اور جو برٹش اور سوئس سکھ شہری ہیں ان کو اجازت دی کہ وہ ریفرینڈم کریں. اب ایک اور سیٹ بیک انڈین ڈپلومیسی کے لیے سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ اب کوئی تحقیقات ممکن ہوتی دکھائی دے رہی ہیں برطانیہ میں انڈین وار کرائمز، انڈین آکیپائڈ کشمیر میں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برٹش لائرز اور کچھ کشمیری لائرز جو ہیں وہ مل کر ایک کیس انہوں نے پیش کر دی ہے. یو کے کی جو لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کا ایک وار کرائمز یونٹ ہے. یہ یونٹ وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ جو انٹرنیشنل دوسری حکومتوں کے لوگ جو برطانیہ آتے ہیں، اگر وہ ملوث ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز میں، وار کرائمز میں، تو کیا ان کو پرسو، یہ کیسز جو ہیں ان کے خلاف پرسو کی جا سکتی ہیں، کیا وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں. اور یہ اگر آپ پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ دکھائیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. یہ اسٹاک وائٹ انویسٹیگیشنز ایک برٹش فرم ہے، لیگل فرم ہے، اور انہوں نے یہ کیس جو ہے دائر کر دی ہے یو کے کی میٹروپولیٹن پولیس کے اندر. اور اس کے بڑے ریپل ایفیکٹس سامنے آ رہے ہیں. وار کرائمز کے حوالے سے سینئر انڈین گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ پرسو کرنے کی اب ان کو بات ہو رہی ہے. اور اگلا اگر آپ دکھائیں، آگے چلیں، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، اب یہ ایسوسیٹڈ پریس ہے جو کہ ون آف دا ٹاپ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، امریکہ کی ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو کوریج دے رہے ہیں. اس کا اگلا اگر آپ جائیں پروڈیوسر صاحب، نیکسٹ اگر دکھائیں آپ، اس پہ نیکسٹ پہ آئیں، تو باقاعدہ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج اس کی ہو رہی ہے. نیکسٹ آپ چلیں، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ نے، ون آف یعنی دنیا کی موسٹ مؤثر ترین میڈیا آؤٹلیٹس ورلڈ وائڈ، واشنگٹن ڈی سی، وہ کور کر رہے ہیں اس اسٹوری کو کہ ان کا جو کردار ہے انڈین آفیشلز کا کشمیر میں، اس کے حوالے سے یو کے پولیس سے درخواست اب دائر کر دی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو. اسی طرح اگر ہم نیکسٹ چلیں، یہ ٹی آر ٹی ورلڈ ہے، ترکی کا آفیشیل، یہ تو بلکہ اسٹیٹ چینل ہے، اور اگین انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹ ہے انگریزی زبان کا، مڈل ایسٹ کا، اور وہاں پہ بھی کوریج ہو رہی ہے. اور اسی طرح نیکسٹ اگر آپ دکھاتے رہیں پروڈیوسر صاحب، تو یہ انڈیپینڈنٹ برطانیہ کا ون آف دا موسٹ ویل نون اسٹیبلشڈ نیوز پیپرز، وہاں پہ بھی یہ کوریج ہو رہی ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری کوریج. تو انٹرنیشنل، یہ اے ایف پی ہے، یہ فرانس کا ادارہ ہے، ایجانس فرانس پریس. اگین یعنی ابھی آپ کو میں نے دکھایا ہے واشنگٹن پوسٹ، انڈیپینڈنٹ، ٹی آر ٹی ورلڈ، اے پی ایسوسیٹڈ پریس، اور یہ آپ ایجانس فرانس پریس ہے، وہ بھی کور کر رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کے سینئر عہدیداروں کے خلاف جو ہے یہ وار کرائمز کی انویسٹیگیشن کی ریکویسٹ جو ہے برطانوی پولیس کے سامنے. اور الجزیرہ ویل نون انٹرنیشنل ادارہ جو ہے. تو یہ ایک اور ظاہر ہے پھر انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بھی کوریج سب تو نہیں کر رہے، لیکن ٹائمز آف انڈیا نے جو ہے کوریج دی ہے. تو یہ کوریج جو ہے، جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے، یہ another سیٹ بیک جو لگ رہا ہے کہ انڈیا اور یو کے درمیان خالصتان ریفرینڈم کی اجازت دینے کے بعد اگر یو کے میٹروپولیٹن پولیس جو ہے یہ انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، تو یہ ایک اور اریٹنٹ برطانیہ اور انڈیا کے تعلقات میں ہو سکتا ہے. لیکن جو ہمارے امپورٹنس کی بات ہے، جو آج میں اس پہلے سیگمنٹ میں کور کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کتنی مضبوط ہے یہ کیس، اور یہ کیس کیسے بن رہی ہے اور کیسے بن سکتی ہے. اور اس میں برٹش لیگل ایکسپرٹس، لائرز ہیں جو انوالو ہیں،
اور کشمیری لائرز بھی انوالوڈ ہیں. ان میں سے ایک کشمیریوں میں سے میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ناصر قادری صاحب, جو کہ کشمیر لیگل فورم کے بانی بھی ہیں, فاؤنڈر بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. قادری صاحب آپ لائر ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کی خیر مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں آپ بہت ایکٹیو تھے ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر. اب آپ اسلام آباد میں ہیں کیونکہ آپ اپنے یعنی آپ کا جو ہوم لینڈ ہے آپ وہاں واپس جا نہیں سکتے کیونکہ یو آر وانٹیڈ بائی دی انڈین گورنمنٹ آبویسلی. تو اب یہ جو کیس ہو رہی ہے, دس از اے میجر ڈیولپمنٹ. کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ کشمیری لائرز اور برٹش لائرز مل کے ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں یو کے میٹروپولیٹن پولیس کو. ہاؤ امپورٹنٹ از دس, ہاؤ بگ اے اسٹوری؟ کیس یہ کون سا ہے قادری صاحب؟ اف آئی رائٹلی ریممبر یہ کرنل والا کیس 3 دن پہلے یہ شاید سیرین اس وار کرائمز میں سیرین وار کرائم جو یورپ میں ہوا ہے, کسی ملک میں ہوا ہے, اس کو باقاعدہ کنوکٹ کیا گیا. آف کورس ہی از بین کنوکٹڈ اور وہ وزٹ کر رہا تھا اور وہ دورے پہ تھا, جا رہا تھا اور اس کو انہوں نے اریسٹ کیا بالکل کیونکہ اس کے خلاف اسی طرح کمپلینٹ دی گئی. تو یورپ میں ای یو کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں, رشیا کے حوالے سے بھی ہوا ہے, کیسز پرسو کیے گئے ہیں. تو یہ ایک اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے. تو اس سے آپ کی کیس مضبوط ہوتی ہے. آف کورس ناٹ اونلی دس کیس, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں یہ پریسیڈنس ہے, جس میں ان جیسی کیسوں میں مطلب ایک کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے وار کرمنلز کو. اور ابھی تو پریمیچور سٹیج پہ ہے, بٹ وی آر ویری ہوپ فل انشاءاللہ یہ کیس ہم ایک اچھے مقام پر پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں ناظرین کو بس بتا دوں کہ کشمیر کے اوپر بہت زبردست کام ہو گیا ان پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے. ابھی میں آ رہا ہوں قادری صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن اور یہ جو آپ کے برٹش پارٹنرز ہیں جو جوائنٹلی کیا ہے, لیکن بس میں ناظرین کو بتا دوں کہ ایک ڈاکیومنٹیشن تو وہ ہوئی جو یو این انویسٹیگیٹرز اور ایکسپرٹس نے کی 2018 اور 19 میں, جو یو این رپورٹ فرسٹ اور سیکنڈ ہے, جو کہ تاریخی ڈاکیومنٹس ہیں 2, کیونکہ 70 سال کی جو انڈین ہیومن رائٹس وائلیشنز ان انڈین آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب ریکارڈ پہ آ گئی ہیں نمبر 1. اور پھر اس سے بڑھ کر آڈیو ایویڈنس پاکستان نے ریلیز کیا. منسٹری آف فارن افیئرز نے پچھلے سال جب ہماری طرف سے جو ہے ایک پورا ڈوزیے ریلیز ہوا جو کہ اس وقت ہماری منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور اس کے اندر نہ صرف ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے بلکہ اس میں آڈیو ریکارڈنگز ہیں جہاں پہ انڈین آکیپیشن آرمی کشمیر میں ان کی آڈیو ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ کلپس ہیں جس میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ آرڈر کر رہے ہیں کچھ ایکشنز جو کہ انٹرنیشنل لاء کے انڈر جو ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن اور وار کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں. اور تیسرا اب اقدام آپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایویڈنسز ہیں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں, یہ جو ڈوزیئر لانچ ہوا پچھلی بار منسٹری آف ہوم افیئرس سے, وہ اس میں بھی بڑے سنگین الزامات مطلب انڈیا پہ ہے ایز پر انٹرنیشنل لاء اور جو ریلیونٹ لاز گورن کرتے ہیں, اور بالخصوص یہ جنگی جرائم ہوتے ہیں اور وار کرائمز. ایسا ہی کچھ کشمیر ایز فار دس کشمیر تھنگ از اے ایشو. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کو آپ ہیومن رائٹس ایشو نہ ہی کہیں ایز این اسٹوڈنٹ آف لا. کشمیر ایک انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے, اس میں 2 کنٹریکٹنگ ہائی کنٹریکٹنگ پارٹیز یا آپ عام اصطلاحوں میں ان کو 2 نیوکلیئر پاورز کہہ دیں وہ انوالو ہے. کشمیر پہ باضابطہ جنگیں ہوئی ہے, تو یہ
जिनीवा कन्वेंशन It's an international conflict. इट्स एन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है इट इज़ एन वॉर ऑफ लिबरेशन मूवमेंट. किस लिए? वॉर ऑफ लिबरेशन फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. और इसी जेनीवा कन्वेंशन की दूसरी शिक जो कॉमन आर्टिकल 2 है, जो वॉर ऑफ लिबरेशन को फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेजिटिमेट राइट कहती है. और जहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन टू हाई कंट्रैक्टिंग पार्टीज, वहाँ पर अगर एक ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी इंडिया ऑक्यूपायर है, this is the one of the best case, not only the occupation, this is the prolonged military occupation as per the United Nations Security Council resolutions on Israeli and Palestinian. मैं थोड़ी लंबी डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट इट इज़, हमने हमारी बहुत सारे पेपर्स है, रिसर्च एज वेल एज रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन चीज़ों को प्रूव किया है. कश्मीर इज़ नॉट ओनली द केस ऑफ द ऑक्यूपेशन, नाउ इट इज़ इन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन एज पर द लॉज ऑलरेडी. सो ऑक्यूपेशन में जब ऑक्यूपाइंग आर्मी होती है उनके कुछ राइट्स होते हैं या वो एक डिफेक्ट ऑफ सॉवरन होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी इकदाम वो करते हैं वो मेरली ह्यूमन राइट्स नहीं. ह्यूमन राइट्स मीन्स कि आपका इंटरनेट बंद है वो भी वायलेशन है. म्युनिसिपल राइट नो, ये एक संगीन जराइम है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. एंड नाउ यू सी पोस्ट 5th of August दिस इज अ क्राइम ऑफ एग्रेशन. 3 जराइम, इनको समेट कर आप इनको एट्रोसिटी क्राइम कह सकते हैं. और आपका रोम स्टैट्यूट जो है वो इन 3 जराइम को खुलासा करती है शिक 8 में. वो जो कुछ भी हो रहा है वो कश्मीर में इंडिया कर रही है, वो बस वही एट्रोसिटी क्राइम्स है. और उन्हीं बुनियादों पे हमने कुछ केस सेलेक्ट किए हैं और जिनके शवाहिद हमारे पास है, लाइक ज़िया मुस्तफ़ा. आपने देखा ज़िया मुस्तफ़ा इज़ वंडरफुल केस. इंशाल्लाह कल हम अनफोल्ड कर रहे हैं, कल हम लॉन्च डोजियर भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं जो एक रिमार्केबल होगा. कल वो जो पिटिशन कल हुई है उसको सपोर्ट भी करेगी और दुनिया आगाह हो जाएगा हाउ इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन दी वॉर क्राइम्स. आपकी मौजूदगी से मैंने फ़ायदा उठाना है कादरी साहब, क्योंकि आप मौजूद हैं और फर्स्ट टाइम हमारे शो पे भी हैं. और आपने भी जिक्र किया है वो जो डोजिए है जो आप कल अनवेल करने जा रहे हैं, वो आखिर में हम बात करेंगे. और प्रोड्यूसर साहब मुझे टाइम भी आप बताते रहें ताकि मैं 2-3 चीज़ें मिस नहीं करना चाह रहा कादरी साहब के साथ. अच्छा, वेरी क्विकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो ये ब्रिटिश लॉयर्स जो आपके साथ पार्टनर हुए हैं इस पिटिशन में जो यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस में की वॉर क्राइम्स यूनिट में रिक्वेस्ट दी गई है, ये काम आप लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेट किया और कितना इस पर टाइम लगा एविडेंसेस और केस प्रिपेयर करने में? देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा है, स्टोक वाइट और लीगल फोरम फॉर कश्मीर वी हैव अ प्रॉपर MOU साइंड पिछले 2 साल से. और पिछले 2 साल से हम मुख्तलिफ केसों को एनालाइज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, एविडेंस को देख रहे हैं. और ये जो ज़िया वाला केस था, जिस दिन ज़िया के फैमिली ने लीगल फोरम को अप्रोच किया उसी दिन हमने हमारी जो ऑलरेडी टेक्निकल वर्क होती है ज़िया वो मुस्तफ़ा का केस जो एक्स्ट्रा जुडिशल एग्जीक्यूशन है, जेल में थे, कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर से थे, 2002 या 3 में गलती से क्रॉस कर गए थे, इनएडवर्टेंटली ही क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल. और यहाँ पे उन्होंने ड्रामा रचाया था LOC के ऊपर इंडियन आर्मी ने. और जब इंडियन मीडिया ने प्रेशर डाला कि ये 3 दिनों से आप हमें क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं दुआ और फायरिंग के, तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने उस बेचारे को जेल से निकाल के वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ये कहकर कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हमने पकड़ा है. जो कि और वो भूल गए कि उनकी अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने 2016 में उसका नाम प्रिजनर्स के लिस्ट में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को दिया हुआ है. तो ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं इस केस में, ज़िया मुस्तफ़ा केस. तो दिस इज द ज़िया एंड देन द अदर टॉर्चर केसेस असन अंतूज. ऑफ कोर्स असन अंतू का टॉर्चर केस भी ग्रूसम है. और आप को कुरैश साहब, आपको मैं बता दूं ये दौर नहीं है, हमने लॉ फेयर में बहुत काम करना है. और लॉ फेयर हमारे पास इट्स नाउ ज़माना वो है जब आपका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मुझे लगता है बहुत कम चांसेस होते हैं. नाउ दी नेशन स्टेट दे प्ले दीज लॉ फेयर गेम्स लाइक व्हाट इंडिया डिड ऑन 5th of August. उन्होंने रातों रात आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ लॉ आपको रिवोक कर दिया, किसी को पता नहीं था. तो बेसिकली दिस इज अ लॉ फेयर गेम. और वैसे भी काउंटर लॉ फेयर बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कादरी साहब कि आप एक नौजवान कश्मीरी लॉयर फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपकी अपनी स्ट्रगल जो है ज़ाहिर है ये सेपरेट नहीं है इस केस से,
تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر وی آر سینگ کشمیری لائرس ناؤ جو اس پہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جد و جہد کشمیر میں آپ لوگوں نے 7 ڈیکیڈز اپنا اسٹرگل رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن زندہ رکھا فار 7 ڈیکیڈز. انٹرنیشنلی آپ کی کیس جو ہے ناؤ از پارٹ آف دی انٹرنیشنل ایجنڈا فار دا پاسٹ ناؤ سیورل منتھس اینڈ ایئرز. اور اس وقت آپ کی یہ کیس اب آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس بھی اب لیٹس ہوپ کہ یہ آگے دیکھتے ہیں بھی کہاں جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ناظرین کو آپ بتا دیں یہ جو کشمیر لیگل فورم ہے what it is and this is based in اسلام آباد. بیسکلی دس لیگل فورم فار کشمیر از این انٹرنیشنل ایڈوکیسی گروپ. اس میں یہ ہم انڈیجینس آرگنائزیشن کچھ ہمارا گراؤنڈ بھی ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے بیکاز یو نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ورک فرام دی گراؤنڈ. تو وہ مل کر اینڈ آئی ہیو مائی کلیگس کشمیری کلیگس ہو آر ان آؤٹ سائڈ پاکستان انڈیا پاکستان. سو دس از این جوائنٹ ایفرٹ. آئی ایم دی ہیڈ آف دی آرگنائزیشن اینڈ آئی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو here in Muzaffarabad basically because we are the indigenous organization. So basically our area of domain is lawfare. ہمارے پاس already میں ایک already lawyer رہ چکا ہوں. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کہہ دے کچھ یہ جو ضیاء مصطفیٰ ہے ضیاء مصطفیٰ کے کیس میں آئی ہیو اسسٹڈ مائی سینئر میاں عبدالقیوم صاحب. not only this is yes in a criminal appeal وہ جو پینڈنگ تھی ہائی کورٹ میں. So not only this case, so many cases ابھی تو 2018 میں وہاں سے شفٹ ہوا ہوں. جو لوگ آپ کو اگر نہیں جانتے ہمارے ناظرین میں سے ناصر قادری صاحب جو ہیں کشمیری پرزنرز جو انڈین آکوپیشن اتھارٹیز ہیں کشمیر میں سری نگر میں ان کا یہ والنٹری دفاع کرتے رہے ہیں اور میڈیا میں بھی آپ کی کوریج بہت کشمیری میڈیا میں بھی اور انڈین میڈیا میں بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوریج ہوتی رہی ہے. جی آف کورس. تو یہی لیگل فورم انہی ایریاز پہ کام کرتا ہے اینڈ لیگل فورم بلیوز دیٹ کشمیر ایشو یہ جو کشمیر ہے کانفلکٹ ہے اٹ کیٹیگرائز انڈر دی انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ اور اسی پہ وی آر بلڈنگ اے کیس ڈفرینٹ. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک آپٹکس کے لیے کریں یا ایڈوکیسی کے لیے. دس از ناٹ این ایڈوکیسی گروپ بیسکلی میئرلی بٹ ہم کچھ کیسز کو ایک ریئل انداز میں مختلف ایونیوز دیکھ کر مختلف جگہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ورکنگ ناٹ اونلی دس یونیورسل جوریسڈکشن دیر آر سو مینی نارمز انڈر انٹرنیشنل لا because as a student of law I am pursuing my PhD also in law of armed conflict and my colleagues also they're all the doctorate scholars outside. آپ سے نشستیں یہ آگے چل کے ہوتی رہیں گے قادری صاحب لیکن آخر میں اختتام میں میں جانے سے پہلے اس جو آپ نے ذکر کیا تھا جو ڈوزیے آپ کل انویل کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں اور پروڈیوسر صاحب وہ جو آخری چیزیں دکھانے والی ہیں ابھی دکھانا نہیں ہے لیکن ابھی آپ ریڈی کر لیں. لیکن میں ایک آخری سوال آپ سے ان چیزوں پہ آنے سے پہلے میں آپ سے ایک کویسچن پوچھ لوں. بیک ٹو لنڈن اینڈ یو کے میٹ پولیس جو ہے یہ کیس جو ہے کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ کہ ہاؤ مینی پیجز اور اس کا اسکوپ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے دا مومنٹ اسٹوک وائٹ اور کلائنٹ کے بیچ آپس میں ہم نے یہ کیس فارورڈ کیا اور یہ پارٹنرز آپ کے کیسے بنے؟ پارٹنرز بنے ہمارے کام کی وجہ سے. لیٹ می ٹیل یو دا مومنٹ وی اسٹارٹڈ لیگل فورم ہم نے اس کے ساتھ کچھ ایویڈنس ٹویٹر جو بند ہی ہے اس نام کو ٹویٹر نہیں بنا سکتے پر کل ہم نے کہیں باہر سے کھولا ہے تو وی ڈونٹ نو 8 اکاؤنٹس ہیو بین بلاکڈ اونلی. آپ دیکھیں مختلف آرگنائزیشن ان کو ریسٹور کیا جاتا ہمیں ریسٹور نہیں کیا جاتا. لیٹ می ٹیل یو اینڈ انشاءاللہ سون وی آر گوئنگ ٹو سیو ٹویٹر آلسو. لیٹ می ٹیل یو یس. سو ایسے ہی ٹویٹر پہ اینڈ ون آف دیئر کلیگ ہی از سواس گریجویٹ تو ان سے آلریڈی ایک کورسپونڈنس تھی. دین ایسے ہی ان سے رابطہ ہوا اینڈ دین وی فارملی سائنڈ اور MOU. لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں یہ دوں. دا مومنٹ ہم نے یہ سبمٹ کیا دیر از ایز پر دی سالسٹرز ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ یہ اب کیس اٹ از بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دی اسٹوک وائٹ. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل سوال کے جواب تب تک نہ تو کلائنٹ دے سکتا نہ ہی اسٹوک وائٹ دے سکتا جب تک ایک فارمل پرمیشن نہ ہو. ڈوزیئر ایک زخیم ہے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ ایک شواہد ہے ہمارے پاس بہت زیادہ لیکن کیا کتنے ہیں ٹائملی. کل ایک اور ایک ڈیولپمنٹ فاسٹ ڈیولپمنٹ جو کل رات ہی کو آئی ہے اور اس کی بھی حقان کاموز جو اس کے ہیڈ ہے تو وہ بھی کل ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں. اٹس اے بگ نیوز. سو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی اس پہ ڈپیوٹ ہوا ہے. اٹس اے ڈیولپمنٹ. اچھا آخر میں جسٹ ویری کوئکلی آپ اس کا ویری کوئکلی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن جسٹ فار دا بینیفٹ آف دوز ہو آر لسننگ
اس کے نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ لیٹس سپوز کہ یو کے میٹ پولیس اس پہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور کیا ہوگا نیکسٹ؟ یعنی what are the next steps؟ وہ انویسٹیگیشن شروع کریں گے؟ will they approach the Indian government؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ There are certain things, but primarily کیا ہوگا, they will initiate an investigation. Then they see, court will see کہ اس میں process کون سا پروسیجر کرے summoning کا یا کوئی اور. Let us hope for the best. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم اور بیٹھیں گے اور ایک ڈیولپمنٹ کے ساتھ پورے صبر میں انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ آخری پوسٹر ہے ہمارے پاس جو کل ڈوزیے انویل ہونے جا رہا ہے، جو ایونٹ ہے آپ کا جو کشمیر لیگل فورم کرنے جا رہا ہے، اگر آپ وہ دکھا سکیں پوسٹر جو ہے، یہ وہ ایونٹ کی ہے. اور نیکسٹ چلیں، آج میں ایکچولی وہ پوسٹر دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ڈوزیئر ہے، یہ وہ ڈوزیئر ہے جو کل ریلیز ہوگا. نیکسٹ جائیں، یہ ہاں بالکل یہ کور ہے میرے خیال میں. دس از دا کور آف دا no this is the cover of the stock white already dossier جو پہلے تھا India's war crimes in Kashmir. Next time پہلے this is the dossier. یہ this is a dossier. This is the dossier. This is the Zia dossier. Mustafa. Indian fake encounter in IIOJ. بالکل یہ dossier جو ہے killing of Zia Mustafa by Indian occupation forces. Wonderful. زبردست. تو یہ تو میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس میں کچھ بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو انڈین وہ کلیم کو ایکسپلور کرے گی، ان کے اس لائی کو جو ضیاء کے مطابق ہے. ایوری تھنگ از دیئر. انشاءاللہ کل میں آپ سے جی تو چاہ رہا کہ میں آپ سے مزید اس سے پوچھوں کہ کل ایگزیکٹلی آپ کیا انویل کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ پبلک ایونٹ ہے، میڈیا میں کوریج اس کی ہونے جا رہی ہے. کل جو ہے پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ول بی کورنگ اٹ. وی ہیو انوائٹڈ ایوری ون انشاءاللہ. وی ہوپ کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ہمارے پاس ساتھ ہو، کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے. یو کے میں ضیاء مصطفیٰ کے کیس کو سبمٹ کیا گیا اینڈ دین ہم ڈوزیئر لانچ کر رہے ہیں بینگ دی پیرنٹ یا آپ پارٹنر آرگنائزیشن. Nasir Qadri Saab is a lawyer from Indian occupied Kashmir from Srinagar, founder اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کشمیر لیگل فورم کے، جو مظفر آباد بیسڈ انٹرنیشنل ایڈوکیسی اینڈ لا فیئر آرگنائزیشن ہے، تھنک ٹینک بھی ایک طرح سے. گڈ لک قادری صاحب فار یور ایونٹ ٹمارو. ہم بھی فالو کر رہے ہیں اینڈ ول سی یو اگین. میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں ناظرین، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ایک اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے، اینڈ جو ہماری کووڈ جس طریقے سے ہم نے پینڈیمک مینیج کیا ہے، ہینڈل کیا ہے، اس حوالے سے اگین. اور اس سٹوری میں بھی اگلے جو سیگمنٹ میں ہے اس کے لیے بھی ہم برطانیہ ہی جا رہے ہیں ایکچولی، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ بھی لندن سے ہی ہوئی ہے. اور دی اکانومسٹ نے ایک میجر ایک سروے جاری کیا ہے کچھ 50 کنٹریز کا، اس میں پاکستان کا نام آیا ہے، اچھے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. وہ میں آپ کو دکھانے بھی جا رہا ہوں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. تھینک یو اگین قادری صاحب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایکچولی، جس پہ شاید اتنا فوکس ہوا نہیں ہے، لیکن آج جو ہے گورنمنٹ کے اسد عمر صاحب جو ہیں اور دیگر رہنما اس پہ بڑا فوکس کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور وہ یہ ہے کہ دی اکانومسٹ جو کہ ایک معتبر نیوز آرگنائزیشن ہے لندن بیسڈ، انہوں نے ایک انڈیکس جاری کیا ہے، دی اکانومسٹ نارملسی انڈیکس، جہاں پہ وہ 50 کنٹریز ممالک دنیا کے ان کے جو اقدامات ہیں پینڈیمک کووڈ کے حوالے سے، اس کے بعد جو نارملسی اور جس طرح مینیج یہ کرائسس کی گئی ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ سروے، یہ انڈیکس کے جو ریزلٹس ہیں وہ جاری کیے، جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، دا گلوبل نارملسی انڈیکس. اور اس میں پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہے. پاکستان از امنگ دی ٹاپ 10 کنٹریز، ٹاپ 5 کنٹریز، ان فیکٹ از دی نمبر 2 کنٹری جس کے اقدامات کو اس طریقے سے سراہا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ ممالک کے نام دیکھ رہے ہیں، اس کو پروڈیوسر صاحب ذرا اسکرین پہ رکھے رہنے دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ ایجپٹ ہے، یہ ٹاپ 10 ہیں. تو ایجپٹ، پاکستان، ہانگ کانگ، ترکی، سعودی عربیہ، نائجیریا، میکسیکو، انڈیا، کولمبیا، UAE. ٹاپ 10 پاکستان از ایٹ نمبر 2. میجر یعنی کہ ووٹ آف کانفیڈنس NCOC جس طریقے سے گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ کرائسس جو ہے وہ مینیج کی ہے.
تو آئی تھنک، اور یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے میں کچھ پیجز بس دکھا رہا ہوں جو ان کی رپورٹ ہے. تو اس حوالے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز دس مین جب اس طریقے سے دی اکانومسٹ جو ہے سروے جاری کرتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہے، یو ایس جو ہے وہ 53 یا 52 یا 53 پہ ہے، 54 پہ ہے، دوسرے اور ممالک ہیں. بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ٹاپ 10 یہ جو لسٹ تھی ممالک کی، اس میں تقریباً جو ہے ممالک ہیں وہ نان ویسٹرن کنٹریز ہیں. دنیا کے جو ایڈوانس ترین ممالک ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، دوسرے ممالک ہیں جو اس خطے کے ہیں. تو میں اس پہ تھوڑا سا یہ وٹ ڈز دس مین کہ جب اس طرح کی لسٹ سامنے آئے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو کہ ممبر ہیں وزیر اعظم اقتصادی مشاورتی کونسل، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت وائیا ویڈیو لنک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شارٹ ٹائم میں جوائن کیا. مجھے پتہ ہے آج آپ بہت مصروف ہیں، سو آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے وقت نکالا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں بھی ایکچولی جاننا چاہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، اور آئی ایم شیور لاٹس آف پیپل وانٹ ٹو نو دس کہ وٹ ڈز اٹ مین کہ ہم نمبر 2 پہ ہیں ان دی اکانومسٹ نارملسی انڈیکس. کیا مطلب اس کا؟ جی دیکھیں، اکانومسٹ جو ہے وہ ہر سال 3 پیرامیٹرز پہ، جب سے کووڈ شروع ہوا تو وہ 3 پیرامیٹرز پہ دنیا کے 50 ممالک کو دیکھتا ہے کہ وہاں کی معیشت جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، وہاں پہ جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، سپورٹس ہے، سینما ہے، گوئنگ آؤٹ، فلائٹس، وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں، اور جو موبلٹی انڈیکس ہے، ٹریفک کا جو فلو ہے، آفس آکوپینسی ہے، وہ کس طرح سے. 8 انڈیکیٹرز ہیں جن کے اگینسٹ اکانومسٹ جو ہے یہ میئر کر رہا ہے، اور ان کو وہ پری پینڈیمک لیول یعنی 2019 میں دیکھتا ہے کہ 2019 میں ان ملکوں میں کیا رجحان تھا، اور 2020 میں کیا تھا، پھر اب 2022 میں وہ 2021 کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہا ہے. تو وہ جو ان 50 ممالک کا جو ایک ایوریج نکلتا ہے کہ تقریباً جو ممالک ہے 60 سے 70% وہاں پہ ایکٹیویٹیز واپس آئیں. جو ایجپٹ ہے اور جو پاکستان ہے، یہ 2 واحد ممالک ہیں جن کی ایکٹیویٹیز جو کرونا شروع ہونے سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. یعنی آپ کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، جو کہ کرونا شروع ہونے سے پہلے کی تھریش ہولڈ تھا. اسی طریقے سے جو لوگوں کی جو ٹریفک کا فلو ہے، آفیسز میں جانا ہے، وہ بھی، اور آپ کی کھیلیں، آپ کا جو ریکریشن ہے، وہ چیزیں بھی بڑھ گئی، مساجد میں جانا، یہ چیزیں بھی بڑھ گئی. تو یہ ایک طرح سے ماضی ہے، یعنی بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دم سے اگر ساری احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں تو وہ یہ ان انڈیکیٹرز پہ ان کا نمبر میکسیمم آ جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ تبھی پاسبل ہے اگر آپ کی جو ڈیتھ ریٹ ہے، اگر آپ کے ہاں جو انفیکشن ہے وہ کنٹینڈ رہے. اور پاکستان ماشاءاللہ ان ممالک میں شامل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا یعنی انڈیا جو ہے اس دفعہ اس رینکنگ پہ 8ویں نمبر پہ ہے، لیکن انڈیا میں پچھلے سال ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو تباہی پھیری، اگر آپ اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان میں گو کہ ہر انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اور ہر انسانی جان کا جانا بہت دکھ کی بات ہے، لیکن پاکستان میں قدرے جو ہے وہ کنٹینڈ رہی یہ بیماری. تو اس کنٹینمنٹ کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز، یہ معاشی سرگرمیاں جاری رکھنا، یہ ٹریفک کا بہاؤ جاری رکھنا، لوگوں کی آمد و رفت، دفاتر میں جانا، ریکریشن پارکس میں جانا، تو یہ ایک اچیومنٹ ہے. اور اس کے لیے NCOC کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی اس کو کنٹین کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اس کا ایک اکنامک پہلو بھی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس سے کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں اس چیز سے کہ اس میں ہماری مینیجنگ دی پینڈیمک جو کرائسس تھی وہ بھی مینیج ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا جب یہ ایسیس دی اکانومسٹ کی جو ٹیم ہے، جب یہ رزلٹ پہ فائنلائز وہ کر رہے تھے اور پاکستان کو وہ رینک نمبر 2 دے رہے تھے اس لسٹ کے اندر، کیا وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے اس پینڈیمک کے اندر اکانومی کو کیسے مینیج کیا ہے؟ کیا وہ بھی ایک کرائٹیریا تھا؟ جی دیکھیں نا، جب آپ کی معاشی سرگرمیاں چلیں گی، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 پلرز ہیں. اکانومی اس کا ایک پلر ہے، جو ٹریفک موبلٹی، لوگوں کا آنا جانا، فلائٹس، ٹریفک، دفاتر میں جانا، وہ ایک پلر ہے. اور تیسرا پلر ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے. تو ان تینوں پلرز پہ پاکستان کی جو پچھلے 1 سال میں جو رہی ایکٹیویٹیز وہ پینڈیمک کے لیول سے بھی زیادہ تھی. تو ظاہر ہے کہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کو اس کا کریڈٹ دیں گے،
بیماری کے کنٹین ہونے کو اس کا کریڈٹ دیں گے کہ بیماری کنٹین رہی, لوگ جو ہے وہ آزادانہ چلتے پھرتے رہے. یہ بیماری کنٹین کرنی ہو تو باقی ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے کہ آپ گھروں پہ بٹھا دیں, لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے کھلاتے رہے, بیماری کنٹین ہو جائے گی. اگر آپ نے نہیں لاک ڈاؤن لگانا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی مثال آپ کو میں نے دی کہ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں وہاں پہ وفات پا رہے تھے اس بیماری سے. تو پاکستان میں دونوں چیزوں کا ایک جو بیلنس ہے, یہ میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ این سی او سی کو جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو جاتا ہے. اچھا, ایک اس میں آپ تو خود ڈاکٹر صاحب اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں اور ڈیولپمنٹ ایشوز پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے, تو یہ بھی بتائیں کہ یہ ٹاپ 10 کے اندر کوئی بھی ویسٹرن جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں جن کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں, نن آف دیم از ان دی ٹاپ 10. قریب ترین اگر آپ کہیں تو کولمبیا ہے یا میکسیکو ہے, اور کوئی نہیں ہے. یہ کیا کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا گیا بڑا سخت قسم کا, اور جب لاک ڈاؤن لگایا جائے گا آپ گھروں میں بٹھا کے لوگوں کو پیسے دیں گے تو ان کے پاس پیسے آ رہے ہوں گے. ہمارے ہاں معاشی سرگرمیوں کا کھولا جانا بہت ضروری تھا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اکانومی میں ہماری ایکٹیویٹیز جو تھی وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہوئی. میں ایک اور بات جو ناظرین کو بتاتا چلوں, 3 ممالک ایسے ہیں جن کی ایکٹیویٹیز پچھلے سال میں پری پینڈیمک لیول سے کم ہوئی. اس میں چائنا شامل ہے, اس میں ویتنام شامل ہے, اور اس میں نیوزی لینڈ شامل ہے. اب چائنا اور نیوزی لینڈ اس لیے اور ویتنام بھی کہ چائنا میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. اگر ایک کیس بھی وہاں پہ آ گیا تو انہوں نے پوری کی پوری جو صوبہ تھا اس کو لاک ڈاؤن کر دیا, کیونکہ وہاں پہ حکومت کے پاس یہ وسائل موجود ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں کھانا پرووائڈ کیا جا سکے. نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, چھوٹی سی اس کی آبادی ہے, وہاں پہ یہ لگژری موجود ہے کہ کوئی ایک کیس بھی آ جائے تو وہ گھر پہ بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں, اور پورا آئی لینڈ اپنا وہ ٹریفک کے لیے, ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے, فلائٹس کے لیے بند رکھ سکتے ہیں. اب پاکستان جیسے ملک میں, اور یہی وجہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز آپ کو اس اوپننس انڈیکس پہ نظر نہیں آ رہے, پاکستان جیسے ملک میں کووڈ کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا گیا بلکہ اس کو ایز اے نیو نارمل لیا گیا, اور اس نیو نارمل کے طور پہ ہم نے اڈیپٹ کیا کہ بیماری سے بچتے ہوئے اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات اور معاملات جو ہیں وہ کیسے چلانے ہیں. اچھا, اب ہمارا چیلنج ڈاکٹر صاحب یہ ہے, اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پچھلے جو ان کا سروے دی اکانومسٹ کا تھا جو جاری ہوا تھا, اس میں ہم تیسرے نمبر پہ تھے, اب ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. اب ہم پانچویں لہر ہے اس وقت کووڈ کی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جیسے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا. تو اب چیلنج جو ہے یہ اومیکرون جو ہے, اس حوالے سے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی این سی او سی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے اور دوسرے لوگوں سے جو یہاں پہ جو کووڈ وارڈز ہیں میجر ہسپتال جو ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی خیر اتنی کریٹیکل سچویشن نہیں ہوئی کہ جہاں پر ہمیں جیسے کہ بیڈز کی کمی ہو جائے, لیکن اس وقت جو سمٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے اومیکرون کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, یہ ایک اب آپ اس پانچویں لہر میں نیا چیلنج ہے ہمارے لیے. آپ اس کو بڑا کلوز اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے بڑی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کاروباری جو سرگرمیاں وہ تو کسی صورت ابھی بند نہیں ہوں گی, لیکن دوسرے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اقدامات ہیں وہ ہیں. اور شاید ایک نئی چیز جو اب جس پہ غور کیا جا رہا ہے این سی او سی میں بھی, جو ہم نے کل کنفرم کیا, وہ یہ ہے کہ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس جو ہے, کیونکہ اب جو سمٹمز ہیں اومیکرون کے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں پچھلے ویریئنٹ سے, اور یہ جو ہے فلو کی طرح ہیں, اور اس میں ہر فلو کیس کو میں پی سی آر ٹیسٹ کرنا جو ہے وہ ایکسپینسو ہے, 7-8 ہزار روپے اس کے لگتے ہیں. تو ریپڈ جو ٹیسٹنگ ہے اس کی زیادہ استعمال کرنے پہ اس وقت غور کیا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 5th ویو ہے اس میں ہم گورنمنٹ جو ہے اور کیا کر سکتی ہے اور کیا اقدامات پہ غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے قریشی صاحب, یہ جو ہمارے اس انڈیکس پہ جب ہم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں تو یہ ایک طرح کا ہمارے لیے اس وقت 5ویں جو ہے ویو, اس میں تھوڑا سا وارننگ کا سائن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں این سی او سی کی باتوں کو اب زیادہ کنسنٹریشن سے, توجہ سے نہ صرف سننا ہوگا بلکہ ان پہ عمل بھی کرنا ہوگا جیسے کہ ہم پہلے کرتے چلے آئے. یعنی اگر ہم چاہیں کہ اسی طریقے سے بغیر ماسک کے, بغیر بوسٹر ڈوز لگوائے ہم دفتروں میں بھی جائیں, ہم کھیل کے میدانوں میں بھی جائیں, ہم سنیما گھروں میں بھی جائیں, ہم کاروبار بھی چلائیں, تو اس کا
खुदा न खास्ता नतीजा जो है वो ये हो सकता है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो जिन ममालिक में ऑलरेडी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है वो तो इस 5वीं वेव के लिए तैयार है। तो हमें एक तरह से अपनी अब तैयारी यूँ करनी होगी कि पूरे मुल्क में इस वक्त आपको 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज जो है फाइज़र, मॉडर्ना या चाइनीज़, वो तीनों में से 3-4 जो वैक्सीन हैं अप्रूव, वो सारी की सारी मुयस्सर है और फ्री ऑफ कॉस्ट मुयस्सर है। तो एक तो बूस्टर डोज सबको लगवाना चाहिए जो एलिजिबल है। सेकंड जो मास्क है और हाथ धोना है, इसको सरफ नज़र नहीं करना चाहिए। तो हम अपनी एहतियात करेंगे तो तभी बाकी चीज़ें जो हैं उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर हमने अपने रवैये जो हैं उनको में तब्दीली ना लाई तो फिर खुदा न खास्ता ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि बड़ा क्लियरली कहा कि वो स्मार्ट लॉकडाउन पे जाएंगे ताकि मुआशी पहिया चलता रहे। NCOC जो मज़ीद आपको फैसिलिटेट कर सकती है वो रैपिड लेटरल फ्लो टेस्ट है जो कि इस्तेमाल में बहुत सिंपल हैं। आप अपने सैंपल को एक स्ट्रिप पे डाल के देखते हैं और जैसे ब्लड प्रेशर, वो शुगर का आपको स्ट्रिप पे नज़र आ जाता है, वो आपको फ़ौरन पता चल जाता है विद इन 3 मिनट्स। 2 लाइनें हैं तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं, 1 लाइन है तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता कोविड है। तो वो अवेलेबल की जा रही है। तो हमें इन सारी चीज़ों के साथ अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो लाजमी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी होने का सबूत दे सकें। आखिर में मेरे पास 2-3 मिनट हैं डॉक्टर साहब, बस क्विकली आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ क्योंकि आपकी इकॉनमी पे भी बड़ी नज़र है, जस्ट लाइटली मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि कोविड के बाद खैर वो तो एक वर्ल्ड वाइड हमने कुछ 2-3 ट्रेंड्स देखे हैं जिनमें सर फहरस्त ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी है और इसकी ज़ाहिर है इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस और डिबेट और डिस्कशंस वो तो जारी हैं एक तरफ जो हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने अच्छी मैनेजमेंट की है इस पेंडेमिक में और काफ़ी जो उसके नुकसानात हैं वो हमने उनसे बच भी गए हैं किसी हद तक जो है, तो अब रिकवरी जो इकोनॉमिक रिकवरी है मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है और इस पे सर जोड़ के सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि दुनिया भर में हम डिबेट्स देख रहे हैं इस पे हो रही है कि क्या व्हाट बेस्ट वे इज़ कि ये रिकवरी जो है वो एक्सपेडाइट की जा सके। पाकिस्तान पे आप क्या देख रहे हैं जी? ये देखिए, इस पे पहली चीज़ तो ये है कि जो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है वो स्टैगफ्लेशन है जिसमें कि महंगाई भी होती है और ग्रोथ नहीं होती। पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन चंद डेवलपिंग कंट्रीज में से है यहाँ पे ग्रोथ हुई है और 5.3% ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ है। इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ भी हुई है। अब अगले अगर आप 6 महीनों को देखें इस माली साल के तो आपको 2-3 फैक्टर्स जो होंगे वो डिटरमिन करेंगे कि हमारी ग्रोथ का जो है ट्रेंड वो क्या रहता है। सबसे पहले उसमें तेल की कीमतें हैं जो कि कल $88 पर बैरल पे पहुंच गई हैं, एक तारीखी बुलंद सतह पे पहुंच गई हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद इतनी ज़्यादा हुई हैं। तो अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होगा क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो महंगी होगी जो कि ग्रोथ को कर्टेल करेगी। अगर ये कम आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का अगर कोई थोड़ा सा एमिकेबल सोल्यूशन निकलता है तो पाकिस्तान में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आना शुरू होगी। अगर नहीं निकलता तो यहाँ पे एक तो हमारे रुपए पे भी प्रेशर पड़ रहा है, डॉलर स्मगल हो रहा है, दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और तीसरा बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आपने देखा पिछले 3-4 रोज से दोबारा से दहशतगर्दी करने की कोशिश जो है वो शुरू की है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट होगा। और तीसरा ओमिक्रॉन का फैलाव है कि हम किस तरीके से अपने आप को उससे महफूज रखते हैं और उसके लिए NCOC की गाइडलाइंस को अडॉप्ट करना, बूस्टर लगवाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 ट्रेंड्स होंगे जो कि गोइंग फॉरवर्ड डिटरमिन करेंगे कि पाकिस्तान का ग्रोथ का मोमेंटम किस तरीके से रहता है। ग्रेट इनसाइट्स डॉक्टर साहब। आखिर में बस जस्ट वन क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम, एक तो आपने बड़ी अहम बात की तरफ जो है वो इशारा किया है, जो अफ़गानिस्तान इमदाद इससे थोड़ा सा कुछ और रिकन्स्ट्रक्शन अगर होता है और इमदाद कुछ बातें अब हो रही हैं अनफ्रीज़ करने की। कल ख़बर आई थी कि बर्नी सैंडर्स ने जो है अमेरिकी गवर्नमेंट से बाइडन इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि अनफ्रीज़ किए जाएं कुछ एसेट्स अफ़गान सेंट्रल बैंक के। अगर ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उससे हमें भी होगा। एक और चीज़ मैं आपसे क्विकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप हमारे
امیڈیٹ نیبرہڈ کے اندر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسیشن سے نکلنے جو اسٹیگنیشن ہے اسپینڈنگ کہیں ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا انڈیا سے تو خیر ہماری ابھی کوئی تجارت ہے نہیں ہے سچ، لیکن ایران میں جو ہے آئل کل اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ وہ تیل سیلز میں ان کا اضافہ ہوا ہے، کچھ اکانومی میں شاید وہ پیسہ آئے گا تو ان کی طرف ایران میں بھی فائدہ ہوگا، پھر گلف کی جو اکانومی ہے وہاں پہ بھی بڑی اسپینڈنگ اب دیکھا جا رہا ہے کہ اسپینڈنگ انکریز کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یو اے ای ہے، سعودیز ہیں، تو ریجن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امپیکٹ اس کا پازیٹیو پاکستان پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے احمد، جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھیں گی گلف کنٹری سے، کیونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ظاہر ہے اگر ان کو پروفٹ ہو رہا ہے آئل پہ تو وہاں پہ جو لائیولیہڈز ہیں، جابز ہیں، ویجز ہیں، وہ بڑھیں گی. تو ایک تو آپ کی ریمیٹنسز جو ہے گلف سے وہ بڑھیں گی. دوسری جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی تک میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوئی، آپ کے پروگرام میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ٹاپی پہ اب کام شروع ہو گیا ہے اور ترکمانستان اور افغانستان حکومت کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ طالبان جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 50,000 جو اپنے ٹروپس ہیں وہ ڈپلوائے کریں گے گیس پائپ لائن کی سیکیورٹی کے لیے، اور ترکمانستان گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان کو لون دے گی، یعنی اپنے پاس سے وہ اسپینڈ کر رہی ہوگی اس پائپ لائن کو بچانے کے لیے. افغانستان کا جو حصہ ہے، افغانستان کو جو پروفٹ ملنا تھا اور جو اس کو پائپ لائن وہاں سے گزارنے کے پیسے ملنے تھے اس میں وہ کٹواتے جائیں گے. تو اگر یہ چیز جو ہے یہ مومنٹم پکڑ لیتی ہے تو انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال میں وہاں سے گیس پائپ لائن کو پاکستان میں کنیکٹ کرنا وہ بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ میں اس لیے اس میں پراسپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ طالبان گورنمنٹ چونکہ خود اس کی گارنٹی دے رہی ہے. لاسٹ ٹائم جب آج سے جب 7-8 سال پہلے کام شروع ہوا تھا تو اس لیے سٹال ہو گیا تھا کہ وہاں پہ بلاسٹ ہوئے تھے، بہت سے جو ورکرز تھے ان کی ہلاکتیں ہوئیں، تو ترکمانستان گورنمنٹ نے اور افغان گورنمنٹ نے وہ کام وہاں پہ بند کر دیا تھا. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاپی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. انڈیا اگر اس میں نہ بھی جوائن کرنا چاہے تو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے پراسپیکٹ بہت روشن ہے. لیٹس سی کہ وہ کیسے انفولڈ ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. زبردست انسائٹس ڈاکٹر نے دی ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو کہ ممبر ہیں وزیر اعظم اقتصادی مشاورتی کونسل کے، ہمارے ساتھ تھے اور 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ڈاکٹر صاحب نے جو ہیں بتائی ہیں اور جو انسائٹس دی ہیں. تو اسی کے ساتھ میرا وقت ختم ہے اور ان 2 سٹوریز پہ ہم نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن کل جس چیز پہ کل ہمارا ریاست کا پروگرام نہیں ہے، میں آپ کو پیر کے دن ہم اور ساری ٹیم واپس جوائن کریں گے، لیکن کل جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ نظر رکھنی ہے وہ ہے جو وار کرائمز ڈوسیے یو کے میٹروپولیٹن پولیس ریکویسٹ جہاں پہ گئی ہوئی ہے کہ وہ کنسیڈر کریں اور ایک انویسٹیگیشن اوپن کی جائے. لندن میں انڈین گورنمنٹ کے کچھ سینئر منسٹرز، جن میں 1-2 منسٹرز کا نام بھی ہے اس کے اندر، اور اس میں پھر اور بھی جو قابض انتظامیہ ہے انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، اور اس میں برٹش لائرز اور کشمیری لائرز جوائنٹلی یہ ریکویسٹ سامنے پیش کی ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یورپ کے اندر اور EU میں پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم ایک کیس کنوکشن سامنے آئی ہے جو کہ شام سیریا سے کی جنگ سے اس کا تعلق ہے. وہاں پہ ایک کنوکٹ کیا گیا ہے ایک سینئر ملٹری آفیشل کو جو کہ انوالو تھا شام کی جنگ کے اندر، اور وہ وزٹ کرنے یورپ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کو اسی قسم کی انویسٹیگیشن کی بنا پر جو ہے اریسٹ کیا گیا اور پھر انہیں کنوکٹ کیا گیا. اور پھر روس کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے کیسز یورپ کے اندر سامنے آئے تھے. تو کشمیر کے حوالے سے یہ بہت اہم پیش رفت ہے. ڈوزیے جو ہے وہ انویل ہونے جا رہا ہے کل اسلام آباد میں، تو بہت بڑا ایونٹ ہے، اس کو آپ بھی فالو کریے گا. اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پیر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.